نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 23ویں پارے کے جو بنیادی مضامین ہیں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے بندہ مومن کی ایک خاص وصف اور خاص صفت سے کہ وہ جان خطرے میں ڈال کر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، یعنی وہ ایمان کی دعوت میں ایمان سے متعلق اتنا حریص ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے دعوت کے امور میں، اور شہادت پا کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر بھی خیر خواہ رہتا ہے کہ کاش کہ میری قوم سمجھ سکتی کہ میرے ساتھ اللہ نے جنت میں کیسا اچھا برتاؤ کیا اور مجھے کیسی عزت اور اکرام دیا۔ یہ قصہ بیان ہو رہا ہے خواتین و حضرات اس بندہ مومن کا جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے کہ جب انبیاء نے دعوت دی تو وہ انبیاء کی تائید میں بستی کے کونے سے بھاگتا ہوا آیا، اس کو پھر شہید کر دیا گیا، اور وہ شہادت پا کر بھی کہتا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش کہ میری قوم جان لے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا، میری مغفرت کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اکرام والے بندوں میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی ایک اور عظیم حکمت اور امر کا ذکر ہے جس کو کائناتی قانون نشو و نما کی اساس کہا جا سکتا ہے، اور وہ ہے جوڑے بنانا، کہ اللہ نے ہر شے میں جوڑوں میں تخلیق کی ہے، چونکہ بقائے نسل جوڑ کے ساتھ ہے، جوڑے کے ساتھ ہے، خواہ وہ درخت ہوں، خواہ وہ انسان ہوں یا کوئی اور چیز ہو۔ اکیلا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات اکیلی ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات بیان ہو رہی ہے سورج اور چاند سے متعلق کہ دیکھیے، میں نے جس طرح میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے کلام الہی ہونے پر، اللہ کی توحید پر، آخرت پر، رسالت پر، ان پر جو بنیادی قرآن کے تصورات ہیں، بنیادی دعوت کے جو لوازمات ہیں، وہ محسوس طریقے ہیں جو عقل میں آتے ہیں، عقلی اور شعوری چیزیں ہیں۔ اب قرآن نے پہلے جوڑا بنانا، ہم میں سے ہر کوئی جوڑے کے ذریعے افزائش نسل اور بقائے نسل کا مظاہرہ مادی طور پہ دیکھ رہا ہے، سائنٹیفکلی پروف ہے، محسوس طریق پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہی بات آگے کر دی سورج اور چاند۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ سورج ایک خاص مدار میں پورے اپنے ٹائم سے موومنٹ کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اس کو اپنی نشانی کے طور پہ، کائناتی نظم کو اپنی وحدت کی نشانی کے طور پہ پیش کیا کہ کون ہے جو میرے سوا یہ کر سکے، کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں ہیں، اس لیے دن اور رات مقرر اوقات میں آتے ہیں اور خاص طے شدہ اوقات میں گزر جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت کا ذکر کہ اللہ کی رحمت ہی حادثات سے بچاتی ہے، خواہ وہ خشکی ہو، سمندر ہو، فضائیں ہوں۔ جہاں رحمت ہوگی وہاں پر حادثہ نہیں ہوگا، وہاں مصیبت نہیں ہوگی۔ پھر سور پھونکنے کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے عرش کی طرف نگاہیں لگائے منتظر ہے کہ جب حکم ہو تو وہ سور پھونکے گا، اور سب قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے جنت کے ایک خاص پہلو اور اسپیکٹ کا ذکر آیا کہ وہ جگہ ہوگی جہاں خواہشات کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی بندوں پر بھیجا جائے گا، یعنی جو بندہ خواہش کرے گا وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ اس قسم کی تعبیر جنت کی قرآن مجید نے کی ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا گیا کہ انسان کی بے بسی کا ایک پہلو کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے اعضاء گواہی دیں گے، کفر کرنے والوں کے، گناہ کبیر کرنے والوں کے ہاتھ، پاؤں، زبان، جلد، پورے اعضاء بولیں گے کہ یہ کیا کرتا تھا، اس کو نہیں بولنا پڑے گا۔ اس کے بعد صف بندی کا ذکر کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ صفیں سیدھی رہیں۔ باجماعت نماز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفوں بھی بناتا ہے اور اس کو بھی سیدھی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ صف بنانا نماز کا حصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اشارہ ڈسپلن کی طرف ہے، اشارہ نظم کی طرف ہے، ہر شے ایک نظم کے ساتھ ہوتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد مخلص بندوں کے لیے نعمتوں اور جنت میں جانا بوجھا رزق ہوگا، یعنی طے شدہ رزق جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وہ جنتوں میں جب اللہ کے مقربین جائیں گے ان کا رزق ہوگا جس کو ایک خاص رزق کہا گیا۔ پھر عظیم کامیابی کا ذکر ہے کہ عذاب سے بچ جانا یہ بڑی کامیابی ہے، اور ایسی کامیابی کے لیے کوشش کرتے رہو۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی فوز العظیم، عظیم کامیابی ہے۔ اگر کوئی عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو گیا تو ظاہر ہے پھر وہ رحمت کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کے ایک نہایت
بدبودار اور برے کھانے کا ذکر ہے جس کو زقوم کہا گیا کہ یہ جہنم کی تہہ کے نیچے نکلنے والا جہنم کی تہہ میں انتہائی کڑوا اور بد ذائقہ درخت ہے۔ اہل جہنم کو زقوم کا یعنی یہ درخت اور اس کے پتے اور اس کا پھل کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر مومن و مخلص بندوں کا تذکرہ، کچھ بندے گنا دیے اللہ نے اپنے مخلصین، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، کہ یہ مخلصین اور مومنین تھے، اس لیے ان کا ذکر خیر آج بھی باقی ہے اور قرآن جیسی کتاب میں محفوظ ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو مخلص ہو جائے گا، اخلاص پا لے گا، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انبیاء بھی زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، صالحین بھی زندہ ہیں، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع آ رہا ہے رحمت کے خزانے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، هو العزیز الوہاب، وہی ہے غالب حکمت والا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، ان تینوں جلیل القدر پیغمبروں کی ایک وصف بیان ہوا جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ اہل ایمان کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ کوئی خطا ہوئی فوراً پلٹ جائیں، غفلت ہوئی فوراً پلٹ جائیں، کوئی گناہ نہیں ہوا ویسے چند لمحے فضول اور غفلت کے گزارے پھر فوراً پلٹ جائیں۔ تو گویا جو پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی یاد کے لیے مال سے محبت، جو حضرت سلیمان کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے مال ان کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن مال کی محبت نے ان کو اللہ کی محبت سے غافل نہیں کیا۔ یعنی وہ محبت مال کی، یوں کہہ لیں کہ جو مال ان کے پاس جو تھا اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ ان کو کبھی غافل نہیں کر سکا، وہ ہمیشہ شاکر رہے، شکر ادا کرتے رہے اور اللہ کے پسندیدہ امور پر خرچ کرتے رہے۔ قرآن نے اور بھی کئی بندوں کا ذکر کیا، حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال اور قدرت اور طاقت دی، لیکن یہ شاکر رہے اور انہوں نے اس کو اللہ کی مخلوق کے وسیع تر مفاد میں استعمال کیا۔ لہٰذا جو مال اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے وہ اچھا ہے۔ اس کے بعد صبر کے بدلے کا ذکر، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، سخت بیماری میں، سب کچھ نعمتیں سب کچھ چھن گیا، لیکن آپ کی جو باطنی نعمت تھی، جو قلب تھا، ذاکر قلب تھا، وہ نہیں چھن سکا، اور اللہ رب العزت نے اس صبر کے اجر میں اس کا بدلہ یوں دیا کہ پہلے سے بہتر ہر شے واپس پلٹا دی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ اس کے بعد چند چنے ہوئے بندوں کا ذکر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، یہ چنے ہوئے بندے تھے۔ آخرت کی یاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں ممتاز کر دیا، یعنی جو اللہ سے اور آخرت سے ہمیشہ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، جو اہل ذکر ہوتے ہیں ان کا ذکر پھر ہمیشہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ذکر تھے۔ پھر اخلاص کی بات ہے کہ اللہ کی عبادت اخلاص نیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کا قرب اخلاص نیت کے ساتھ چاہنا چاہیے، یعنی اللہ سے تعلق میں کوئی اور چیز درمیان میں داخل نہ ہو، وہ پھر اخلاص پر ضرب لگنے والی بات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرق بیان ہو رہا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کرنے اور رحمت کی امید رکھنے والے کا مقام اس سے الگ ہوگا جو مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے۔ یعنی دو کریکٹر سامنے آئے، ایک وہ کریکٹر ہے کہ جب وہ کہیں پھنسا تو اس کو اللہ یاد آ گیا، اس نے اللہ کو پکار لیا، ذکر کر لیا، اللہ نے فضل فرمایا اور اس کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ اور ایک وہ کریکٹر ہے کہ جو رات کو، جس کا اللہ کو یاد کرنا کسی مصیبت یا پریشانی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ رات کو بھی قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، ہر وقت رحمت کی امید کے ساتھ ہے، ہر وقت ذاکر ہے، ہر وقت کا صابر ہے، ہر وقت کا شاکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس کے بعد اصل خسارے کا ذکر کہ غلط کام کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے سے بچائیں۔ یہ چھوٹے موٹے خسارے جس کے پیچھے ہم ہیں، یہ کوئی خسارہ نہیں۔ اصل خسارہ یہ کہ یہ دنیا گزر جائے اور آپ اس دن میں پہنچ جائیں جب آپ کا نامہ اعمال کھلنا ہے اور آپ کوئی تیاری کر کے نہ جائیں، اصل خسارہ وہ ہے۔ اس کے بعد خوشخبری ایک بیان ہوئی کہ طاغوت کی بندگی سے بچنے والے اور قرآن سن کر عمل کرنے والے ہدایت پر ہیں اور عقل مند ہیں۔ یعنی قرآن کو عقل کے ساتھ بڑا گہری طریقے سے قرآن نے جوڑا۔ تاکلون کہا، افلا تاکلون، یتدبرون القرآن، تدبرون، تفکرون، یہ تمام الفاظ استعمال آئے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اس پر کوئی غور کرتا ہے
عقلی غور و خوض کرتا ہے تو یہ اپنے موتی اشکار کر دیتا ہے اس پر۔ تو یہاں بھی قرآن نے یہی کہا کہ جو عقل مند ہیں وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ احسن الحدیث قرآن مجید کو کہا گیا۔ اس کا ایک اور مقام بیان ہوا کہ قرآن کے مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن بہترین بات ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، مقصد صرف اس سے ہدایت دینا ہے۔ یعنی یہ ہر پلٹ پلٹ کے مختلف اسالیب اپنا کر آپ کو اس بات پر لانا چاہتا ہے کہ آپ کا تصور اس کائنات سے متعلق، اس کائنات کے خالق سے متعلق اور اس کائنات میں موجود لوگوں سے متعلق درست ہو جائے۔ اور یہ کام کرنے کے لیے اللہ بہت سی مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا۔ اللہ نے یہاں پھر ایک مثال بیان کی کہ انسان یہ بتا کہ اگر تیرے کئی مالک ہوں تو ان کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک مالک ہو اس کو خوش کرنا آسان ہے؟ تو ظاہر عقل کا فیصلہ ہے کہ ایک مالک کو خوش کرنا آسان ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں تیرا مالک ہوں اور تو میری رضا میں لگ جا، یعنی تیرے ہر عمل کا جو خلاصہ اور مطمع نظر ہو وہ میری رضا ہو، یعنی ہر عمل میں اخلاص پیدا کر، ہر عمل اللہ کی ذات، اللہ کے چہرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں جڑنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔